بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم استرنا بسترک الجمیل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم عزیز طلباء مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، اور جو دوست ہمارے ساتھ آن لائن اس دورے میں شریک ہیں، سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہمارا الحمدللہ یہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں عقائد اسلام پہ دوسرا دورہ اور ورکشاپ ہے۔ تو جو پہلی ورکشاپ گزشتہ سال ہوئی تھی، اس میں آپ میں سے کچھ طلباء نے شرکت کی ہوگی، وہ تھی الخریدۃ البہیہ، جو کہ حضرت سیدنا امام سیدی احمد الدردیر المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے ولی کامل اور عالم دین ہیں، اور جن کا مزار پرانوار مصر میں ہے، تو وہ ان کے کا لکھا ہوا متن تھا، جس کو ہم نے 5 دروس میں مکمل کیا تھا، اور ہر درس 2 گھنٹے پہ مشتمل تھا، اور الحمدللہ وہ اب کتابی شکل میں کمپائل ہو چکا ہے، اور جلد انشاءاللہ وہ اشاعت بھی اس کی ہوگی، اور جس میں الخریدہ کی شرح کی گئی۔ تو الخریدہ کی شرح الحمدللہ ہم نے کی، اور اس میں بہت سی وضاحت ہو گئی، لیکن کیونکہ وہ شافعی اشعری ٹیکسٹ ہے، اور مالکی اور شوافع یہ دونوں عقائد میں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح کو لیتے ہیں، اور حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے وہ بہت بڑے عقیدے کے امام ہیں، اور آپ سیدنا امام ابو موسیٰ اشعری جو صحابی رسول ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، اور دونوں کا زمانہ ایک ہے، یعنی امام ابو الحسن اشعری بھی 4 صدی ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی 333 ہجری میں ہوا، جو کہ 4 صدی ہجری بنتی۔ تو دونوں حضرات کا وصال قریب قریب ہے، اور زمانہ بھی ایک ہے، دونوں معاصر ہیں، لیکن لکھا ہے وَلَمْ يَلْتَقِيَا کہ دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک جو ہے وہ بلاد ماوراء النہر میں تھے، یعنی ابو منصور ماتریدی، وہ یہ جو جنہیں بلاد ماوراء النہر کہا جاتا ہے، یہ رشین ریاستوں کے جو ملک ہیں، وہ ادھر تھے، اور حضرت امام ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ بغداد میں اور اس طرف تھے۔ دونوں کے درمیان بعد مکانی تھا، نہ ان کی ملاقات ہوئی، لیکن زمانہ دونوں کا ایک تھا۔ تو دونوں نے عقیدے کا ٹیکسٹ لکھا، امام ابو الحسن اشعری نے بھی لکھا، امام ابو منصور ماتریدی نے بھی لکھا، اور وہ بالکل اپنی اصل میں قریب قریب ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دونوں کا جوہر ایک ہے، لیکن کچھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے اندر جتنے بھی ہمارے احناف ہیں، انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی کا جو عقیدے کا متن ہے اس کو اختیار کیا، اور جو شوافع اور مالکی ہیں انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریحات کو قبول کیا۔ تو یہ صرف یہی مسئلہ ہے کہ وہ اشعری کہلاتے ہیں، اور ہم حضرت امام ابو منصور ماتریدی ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عقائد میں اپنے آپ کو ماتریدی نسبت سے جانے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو منصور ماتریدی بھی ایک صحابی رسول کی اولاد ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ امام ابو الحسن اشعری کی اولاد ہیں، اور یہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول ہے۔ اور پھر فروعی مسائل میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 13 مسائل میں، بعض نے کہا 21 یا 22 مسائل میں ان کا اختلاف ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کا اختصار سے ذکر کر دیں گے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو اس لیے ہم انتہائی اختصار سے چند باتیں عرض کریں گے۔ پھر یہ جو بدء الامالی ہے، یہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تقریباً 200-250 سال بعد ایک بزرگ آئے ہیں،
جن کا نام ہے سراج الدین امام الحرمین علی بن عثمان العوشی الفرغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اگر آپ ان کا نام یہیں جو قصیدہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے اوپر لکھنا چاہیں تو یہ اچھا ہوگا۔ یہ مصنف ہیں اس کے اور ناظم ہیں، یعنی ناظم قصیدہ ہیں، اور ان کا نام ہے سراج الدین علی بن عثمان العوشی الفرغانی، علی بن عثمان العوشی الفرغانی، اور 596 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ تو ان کا وصال کب ہے جی؟ 596 ہجری میں ان کا وصال پرملال ہے، اور انہوں نے ماتریدی عقیدے کی تشریح کے مطابق نظم کے اندر قصیدے کو بیان کیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کو آسان شکل میں مبتدئین کے لیے پیش کر دیا جائے۔ تو ہمارے پاس 3 ہی درجے ہوتے ہیں کسی بھی علم کے، ایک مبتدی، ایک متوسط اور ایک منتہی۔ تو مبتدی بگنر کو کہتے ہیں، متوسط جو بالکل ایک میڈیم لیول پہ ہوتا ہے، اور متقدم جو ایڈوانس لیول پہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو نظم کیا ہے یہ مبتدی کے لیے۔ تو ہم مدارس اسلامیہ میں اس لیے بدء الامالی کے ٹیکسٹ کو چاہتے ہیں کہ اسے رواج ملے اور مختلف مدارس میں طلباء اسے یاد کریں، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی نوعیت کا ٹیکسٹ ہے، اور اگر ہمیں یہ یاد ہو جائے، یہ متن یاد ہو جائے، تو اسی کے اوپر عقائد کی مزید جو علم ہے وہ بیس کرتا چلا جائے گا۔ تو حضرت امام علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ قصیدہ لکھا بدء الامالی، تو بدء کا مطلب ہے آغاز کرنا، اور امالی املا سے نکلا ہے، املا کی جمع امالی ہے، اور املا ڈکٹیٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب میں بولوں اور آپ لکھیں اسے املا کہتے ہیں، تو اس کی جمع امالی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عقیدے میں اگر املا کروائی جائے، عقیدے میں اگر املا کروائی جائے تو آغاز اس قصیدے سے ہونا چاہیے۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا بدء الامالی، کہ عقیدے کے علم میں املا کا آغاز جس قصیدے سے ہونا چاہیے وہ یہ قصیدہ ہے، تو اس کا نام ہی انہوں نے بدء الامالی رکھ دیا۔ اور جو ابھی ہم نے آپ کے لیے یہ سلائیڈز تیار کی ہیں، ابھی لائٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ جب چل جائیں گی تو ان پہ میں نے 5-6 شروحات کا تذکرہ کر دیا ہے، وہ آپ انشاءاللہ لکھ لیں گے۔ تو میں بول دیتا ہوں، سب سے پہلے اس کی جو شرح ہمارے پاس دستیاب ہے اور مشہور شرح ہے، وہ آج بھی ایک دوست نے مجھے دکھائی، ضوء المعالی علی بدء الامالی لسیدنا الشیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے، اور انہوں نے بہت سی شروحات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو حضرت ملا علی قاری نے شرح لکھی، کیا نام ہے؟ ضوء المعالی شرح بدء الامالی۔ پھر اس کی ایک اور شرح جو ہے اس کا نام ہے نفیس الریاض لإعدام الامراض، نفیس الریاض لإعدام الامراض، شیخ خلیل بن علا الیمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ خلیل بن علا الیمنی نے بھی اس کی شرح لکھی۔ تیسری شرح ہے درج المعالی شرح بدء الامالی، شیخ عز الدین ابن جماعہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عز الدین ابن جماعہ، انہوں نے شرح کی ہے، نام کیا ہے؟ درج المعالی، درج المعالی۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھی شرح جو مجھے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے کرتے دستیاب ہوئی اور میں حیران ہوا کہ الحمدللہ ہمارے لوگوں نے کتنا کام کیا ہے، پوری عربی میں انٹرنیٹ پہ شرح دستیاب ہے، اور وہ جو شرح ہے وہ شیخ محمد یحییٰ نے کی ہے۔ شیخ محمد یحییٰ، یہ اگر آپ قدر جائیں، یہ پھالیے سے جو 2 لوگ گزرتے ہیں، قدر شریف نام سنا ہوگا، وہاں ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی وصال ہوا ہے، وہ آنکھوں کا علاج بھی کرتے تھے، اور انہوں نے یہاں گجرات کے قریب منگووال کہتے ہیں، وہاں پاک وگا کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ تو وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ ان کے ناویں دادا بنتے ہیں، یعنی ان کے ناویں دادا شیخ محمد یحییٰ ہیں، جن کا مزار ادھر ہی پھالیہ کے علاقے میں ہے۔ انہوں نے بھی بدء المعالی کی شرح لکھی ہے، بدء الامالی کی، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، انتہائی مفید ہے، میں نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے اپنے مطالعہ کے دوران، تو وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا گروپ میں، اور آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ نظم کی اہمیت کیا ہے، اس پہ 2-3 منٹ کلام کرتے ہیں۔ یعنی متن کیوں نہیں لکھا عقیدے کا، نظم کیوں کیا ہے؟
حالانکہ شرح عقائد نصفی اور پھر العقیدۃ النصفیہ، پھر العقیدۃ الطحاویہ، پھر اگر آپ فقہ حنفی کے مطابق عقیدے کو دیکھیں تو سب سے پہلا عقیدے کا ٹیکسٹ ہمارے لیے تو خود قرآن پاک ہے، کہ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بولیے قرآن سے۔ اور قرآن کے بعد دوسرا ٹیکسٹ ہمارے لیے حدیث مصطفیٰ اور سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہاں سے عقیدہ اخذ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کو مربوط عقیدے کی شکل میں لکھنا، یہ کام سب سے پہلے احناف میں خود حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، اور اس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ بولیے کیا نام ہے؟ الفقہ الاکبر۔ اب ظاہری طور پہ جب بہت سے لوگ الفقہ الاکبر کا نام سنتے ہیں، بڑی فقہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقہ کی کتاب ہے، حالانکہ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی کتاب ہے؟ عقیدے کا ایک مختصر متن ہے، جسے خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا، اور اس کی بہت سی شروحات بھی موجود ہیں، بہت مفید ہے، اور اللہ نے چاہا تو کبھی ہم الفقہ الاکبر کا پورا متن بھی پڑھ کے اس کی شرح کر دیں گے۔ اور الفقہ الاکبر کیوں رکھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ جو وضو کے مسئلے ہیں اور طہارت کے اور نکاح طلاق کے، یہ سب فقہ الاصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ فقہ الاصغر۔ اور اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کے عقیدے کو جاننا، یہ فقہ الاکبر ہے۔ تو جو لوگ ساری زندگی فقہ اصغر پڑھتے رہیں اور ان کی فقہ الاکبر ہی ٹھیک نہ ہو، تو پھر اس فقہ الاصغر کا بھی فائدہ ہو سکتا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا نام الفقہ الاکبر رکھا۔ پھر اس کے بعد عقائد میں جو کتاب ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے وہ شرح عقائد نصفی ہے۔ پھر اس کی مزید آگے شرح سیدنا الشیخ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جس کا نام النبراس ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ النبراس۔ انتہائی اعلیٰ کتاب ہے، جو کہ ہمارے احناف کے ہاں عقیدے کی ایک بہت بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنا اور اس کی شرح کرنا، کیونکہ آپ کا تعلق مظفر گڑھ کے ساتھ ایک بستی پرہار ہے، وہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ اور الحمدللہ ایک دفعہ میں صرف یہ نیت کر کے یہاں بھیرا شریف سے گیا تھا کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز پرہاروی کے مزار پہ حاضری دینی ہے، اور پھر میں وہاں گیا، بالکل ایک گمنام سی جگہ پہ آپ کا مزار پرانوار ہے، لیکن آپ صرف 33 سال آپ نے عمر پائی اور علم لدنی کے حامل تھے، اور کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی کہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور 33 سال کے اندر آپ کا وصال بھی ہو گیا، اور آپ نے 20 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب ایسی ہے جو 60 علوم پہ مشتمل ہے، جو سیدنا شیخ عبدالعزیز پرہاروی نے لکھی ہے، اور آپ شیخ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور آپ کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کند ذہن تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، رٹا لگا رہے تھے ملتان کے اندر ایک مسجد میں، تو سیدنا شیخ جمال الدین ملتانی یہ حضرت خواجہ مہاروی کے خلفاء میں سے ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی کے خلفاء میں سے ہیں، یہ تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا، تو آپ نے سینے سے لگا کے علم لدنی عطا فرمایا، اور ایسا شرح صدر ہوا کہ پھر آپ کو عربی میں اتنا عبور پیدا ہو گیا کہ آپ ڈائریکٹ عربی میں لکھتے تھے، اور پھر آپ نے النبراس لکھی جو شرح عقائد نصفی کی شرح ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، وہ بھی بہت اہم ہے، جس کو پڑھنا چاہیے۔ تو عقائد پہ اور بھی بہت سی کتابیں، میں نے چند متون کا نام آپ کے سامنے لیا ہے۔ لیکن نظم کی طرف اگر ہم آئیں تو علماء نظم کیوں کرتے ہیں؟ نظم کوڈیفیکیشن کو کہتے ہیں، اور کوڈیفیکیشن سے مراد ہے کہ علم کو کوڈ ورڈز کے اندر بیان کرنا، کیونکہ اسے یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی کوڈیفیکیشن علم تخریج میں ہوئی ہے، علم تجوید میں ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی علم تجوید کے قواعد کو یاد کرنا ہو تو یہ یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جی کہاں کہاں پہ ادغام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یرملون پہ، اچھا کہاں کس کو موٹا پڑھنا ہے، خُص صدغ تنقذ، اچھا جناب حروف ہلکی کون سے ہیں، تو کیا کہتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، اچھا جناب جو قلقلے والے کون سے ہیں، تو قطب و جدن۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوڈ ورڈ کے ذریعے چیز کو یوں یاد کر لینا کہ وہ کبھی بھولے نہ، تو اس سے اگلا مرحلہ نظم کا ہے کہ پھر اسے نظم میں بیان کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدے میں 3 نظمیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں، ایک بدو الامالی ہے، دوسری کا نام الخریدہ ہے جو ہم یہاں پڑھ چکے ہیں، تیسری کا نام عقیدۃ العوام ہے، عقیدۃ العوام، اور یہ کس نے لکھی ہے؟ شیخ احمد مرزوقی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور الحمدللہ اس پہ بھی خالد حسنین خالد صاحب کا جو ادارہ ہے جامعہ المصطفیٰ، اس میں ہم نے ایک دفعہ 2 دنوں میں اس کا مکمل متن جو ہے اس کی شرح کی تھی، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے،
اور جس کا نام ہے عقیدۃ العوام۔ اس کے بعد اگلا ہے جس کا نام ہے الجوہرہ، شیخ ابراہیم لقانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم پڑھنا چاہتے تھے لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہ 170 اشعار ہیں اور ان پہ زیادہ لمبا ٹائم درکار ہے، اس لیے ابھی ہم نے الجوہرہ کو نہیں چھیڑا، ہم نے کہا کہ پہلے بدء الامالی کی شرح کر لی جائے، تو پھر یہ تو ایک ہوگی۔ اگر آپ اس کو علم حدیث میں دیکھیں تو علم حدیث میں 1000 اشعار پہ مشتمل ایک قصیدہ ہے جسے کہتے ہیں الفیۃ علوم الحدیث، الفیۃ علوم الحدیث، الفیۃ الحدیث بھی اسے کہتے ہیں، شیخ محی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس نے لکھا؟ شیخ محی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ علم نحو کی بات کریں تو اس میں 1000 اشعار پہ مشتمل ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں الفیہ ابن مالک۔ اب یہ بھی 1000 اشعار، اگر ہمارے ہاں تو یہاں رواج نہیں ہے، آپ اگر مصر چلے جائیں تو ہر الازہری عالم جو وہاں مصر کے اساتذہ ہیں، اگر آپ کوئی بھی نحوی مسئلہ چھیڑیں گے وہ اس پہ فوراً الفیہ کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک چٹکی بجاتے ہوئے وہ پورا اس کو حل کر دیتے ہیں کہ 1000 اشعار میں پورا علم نحو بیان کر دیا۔ تو الفیہ ابن مالک۔ اگر آپ علم تجوید میں آ جائیں تو حضرت سیدنا امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے جسے الجزریہ کہا جاتا ہے، مقدمہ الجزریہ، تو وہ بھی اشعار کے اندر تمام تر جو 17 قراءات ہیں ان کو انہوں نے سمو کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ نظم کے اندر علوم کو بیان کرنا یہ ہمارے حضرات کا خاصہ ہے۔ حضرات محترم، اس تمہید کے بعد اب ہم اس قصیدے کا آغاز کرتے ہیں۔ 67 اشعار اس کے کل ٹوٹل ہیں، اور ان اشعار کے اندر آپ نے سب سے پہلے وہی ترتیب ہے تقریباً جو ہم پہلے اس میں خریدہ میں پڑھ چکے۔ سب سے پہلے علم توحید میں ما یجب فی حق اللہ وما یجوز فی حق اللہ وما یستحیل فی حق اللہ، 3 چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیا چیز واجب ہے اور کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز محال ہے۔ تو پہلے ان 3 چیزوں کا بیان فرماتے ہیں، اور چند اللہ رب العزت کی ایسی صفات کا بیان کرتے ہیں۔ صفات کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک ہیں صفات ذاتیہ اور دوسری ہیں صفات افعال، اور پھر ان دونوں کا فرق بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور پھر صفات، ذات اور صفات کا آپس میں تعلق کیا ہے، پھر صفات ذاتیہ کون سی ہیں اور صفات افعال کون سی ہیں، اور ان پہ کیسے عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ ان چیزوں کو شروع میں بیان کیا جس کو علم توحید کا نام دیا۔ پھر توحید کے بعد نبوات کا بیان کیا۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، تمام کتب عقائد میں یہ ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے توحید اشرف العلوم، سب سے زیادہ بزرگ علم توحید ہے، تو علم توحید کے بعد نبوات یعنی انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سمعیات پہ، اور سمعیات کسے کہتے ہیں کہ جنت، دوزخ، غیبیات اور دیگر ان چیزوں کو جو ہم نے انبیاء سے سن کے ان کو مانا ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں مدارس اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 9 سال پڑھتے ہیں لیکن 9 سال میں ہم پہلے 2 معاملات کو ٹچ ہی نہیں کرتے، یعنی توحید کے معاملات کو بھی نہیں پڑھتے، نبوات کے حوالے سے بھی نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ سمعیات پہ چلے جاتے ہیں اور شرع عقائد کی وہ مباحث پڑھتے ہیں جن میں سمعیات کا ذکر ہے، اور جو پہلی دونوں اصل برانچز ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ توحید اور نبوات کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اسے پڑھا جائے۔ یقول العبد فی بدء الاعمال لتوحید بنظم کاللآلی، الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال۔ تو میں ایک دفعہ پڑھوں گا، پھر آپ نے یہ 3 شعر کر کے ہم کر لیتے ہیں۔ تو پہلے 3 اشعار پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنے ہیں تاکہ اس پہ ہمارا تلفظ ٹھیک ہو جائے، پھر ہم اس کی شرح کرتے ہیں۔ یقول العبد فی بدء الاعمال لتوحید بنظم کاللآلی، الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال، هو الحی المدبر کل امر، هو الحق المقدر ذو الجلال۔ اب میرے ساتھ مل جائیں۔ یقول العبد فی بدء الاعمال لتوحید بنظم کاللآل، الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال، هو الحی المدبر کل امر، هو الحق المقدر ذو الجلال۔
تو یہ 3 اشعار جو ہیں ان کا تلفظ پہلے ہم نے پڑھا، اب ان کے ترجمے پہ آ جائیں۔ یقول العبد فی بدء الاعمال، یہاں العبد جو ہے اس پہ الف لام، اس کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ یہ عہد ذہنی کا ہے۔ تو الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، آپ میں سے سینئر طلباء اس کو جانتے ہوں گے کہ ایک الف لام جنس کا ہے، ایک الف لام استغراق کا ہے، ایک الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور ایک الف لام عہد خارجی کا ہے۔ تو الف لام جنس کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کے اوپر ہم نے الف لام لگا دیا تو اس سے پوری جنس انسانیت مراد ہے، تو یہ الف لام کس کا ہے؟ جنس کا۔ تو الف لام استغراق کا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہاں السائل کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ استغراق کے اوپر آتا ہے کہ جتنے بھی سائل آپ کے پاس آ جائیں آپ نے کسی کو بھی خالی واپس نہیں موڑنا، تو یہ استغراقی ہے۔ پھر الف لام عہد ذہنی کا کون سا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن لکھنے والے کے ذہن میں ہے کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہا ہے، تو اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ عہد ذہنی۔ اور عہد خارجی وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی خارج کے اندر متعین ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے الف لام ہیں۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الف لام العبد پہ ہے یہ کون سا ہے؟ عہد ذہنی کا۔ یعنی مصنف نے جب العبد کا نام لکھا تو عبد سے تو ہر بندہ مراد ہو سکتا ہے، میں بھی مراد ہو سکتا ہوں، آپ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جب العبد لکھا تو اس سے کون مراد لیا؟ اپنی ذات مراد لی، کہ اپنے بارے میں عبودیت کے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں یقول العبد فی بدء الاعمال، کہ یہ جو مصنف ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ بدء الاعمال میں لکھتا ہے لتوحید، اور یہ جو قصیدہ لکھا ہے یہ کس کے بیان کے لیے لکھا ہے؟ توحید کے، بے نظم، اور اس کو نظم میں کیا ہے کالعالی، اور یہ نظم کیسے پروئی ہے؟ جیسے موتی پروئے جاتے۔ تو لؤلؤ کی جمع کیا ہے؟ لعالی، اور لعالی کسے کہتے ہیں؟ موتیوں کو، کہ میں نے اس کو موتیوں کی طرح پرو دیا ہے۔ تو یہ اس کا معنی واضح ہو گیا، اور اس میں مقام عبودیت کے شارحین نے پھر شان لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب اپنا تعارف اللہ کی بارگاہ میں کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبد کہہ کے یاد کیا جائے، اور اسی لیے اللہ نے معراج والی آیت میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر توحید کا ذکر کیا، تو توحید مومن مسلمان پر پہلا فرض ہے کہ وہ علم توحید کو جانے۔ تو اگر ہم فرض علوم کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا فرض علم کون سا ہے؟ علم توحید ہے۔ علی کل انسان عاقل ان یبدأ حیاتہ بتوحید اللہ تعالی، ہر عقل مند باشعور مسلمان پہ لازم ہے، ہر عقل مند اور باشعور مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید کے علم کے ساتھ کرے۔ اور توحید کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کوئی بھی عقیدہ ہے، جتنے بھی عقائد ہیں، ان میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اقرار باللسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی ہو۔ اب اس میں شرح عقائد کے اندر ایک طویل بحث ہے کہ جو معتزلہ ہیں انہوں نے ایک تیسری چیز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان۔ لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے اشاعرہ ماتریدیہ کا، کہ جناب یہ اس دین ایمان کی حقیقت میں عمل بالارکان اس تعریف میں شامل نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر آگے ایک اور سٹیپ بڑھ کے تشریح کر دی کہ جو تصدیق بالقلب ہے حقیقت میں تو وہی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ صرف تصدیق بالقلب ہے۔ اقرار باللسان اجرائے شریعت کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ جو اجرائے شریعت ہوتا ہے، احکام شریعت اور مکلف بننے کے لیے ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کی دلیل قرآن سے دے دی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی آدمی مکرہ ہو، یعنی اس کو مکرہ ہو، یعنی اسے مجبور کر دیا جائے، گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ تو کلمہ کفر کہہ، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ ڈالے، لیکن اگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو عند اللہ پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ بولو، مومن ہوگا۔ لہٰذا اجرائے شریعت کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، ورنہ عند اللہ مومن ہونے کے لیے صرف کیا کافی ہے؟ تصدیق بالقلب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے دل و نگاہ کا مسلمان ہو جانا۔ پھر توحید پہ جو آیات ہیں، اچھا اس میں ایک اور پھر جو اس پہ حکم منطبق ہوتا ہے معتزلہ کا اور ہمارا، اس میں فرق کیا بنتا ہے؟
انہوں نے کیونکہ عمل بالارکان کو ایمان کی حقیقت کا جز قرار دیا، لہٰذا ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ مومن ہی نہیں رہتا، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حقیقت میں عمل بالارکان کو شامل کیا۔ تو جو مرتکب کبیرہ ہے یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، معتزلہ کے نزدیک وہ خارج از ایمان ہے، اس لیے وہ اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت، اشاعرہ، ماتریدیہ، اہل اسلام کے نزدیک مرتکب کبیرہ مومن ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، تمام احکام شریعت اس پہ لاگو اور جاری ہوں گے، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پھر اس پہ انہوں نے آیات کا ذکر کیا اور توحید کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے وہ والی آیت ذکر کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو الہ اگر ہوں تو اس میں دو ہمارے پاس آپشن بنتے ہیں کہ یا تو دو الہ نظام کائنات کا چلانا چاہیں تو یا وہ دونوں آپس میں متفق ہوں گے یا وہ آپس میں مختلف ہوں گے، یعنی یا ان کا اتفاق ہوگا یا ان کا اختلاف ہوگا۔ اگر ان کا اتفاق ہو، مثلا ایک انسان کو بنانے میں نعوذ باللہ دو الہ ہوں اور وہ دونوں متفق ہوں، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ایک جو خدا ہے وہ عاجز ہے اس کو بنانے سے اور اسے دوسرے کی ضرورت ہے، وہ اکیلا بنا ہی نہیں سکتا، وگرنہ دو کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو یہ اس پہ عجز کا یعنی عاجزی ہونے کا، کمزور ہونے کا ایک امر لازم آیا، اور نعوذ باللہ جو کمزور ہو بولو وہ خدا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اتفاق کے اندر بھی وہ خارج ہو گیا کہ یہ امکان نہیں ہے کہ دو خدا ہوں، اور اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو پھر ایک جو ہے وہ بنانا چاہے اور ایک نہ بنانا چاہے، تو اس طریقے سے تو کائنات کا نظام چل سکتا ہی نہیں ہے۔ تو عقلی دلائل سے بہت سا اس پہ کلام کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا شعر ہو گیا۔ اب دوسرے شعر کی طرف آئیں۔ الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال۔ الہ الخلق، مخلوق کا الہ، وہ ہمارا مولا ہے اور وہ قدیم ہے، وموصوف باوصاف الکمال، اور تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام صفات کمال سے متصف۔ اب اس میں الہ کے لفظ پہ اگر ہم بات کریں تو یہ کس سے مشتق ہے، تو اس پہ دو اقوال ہیں، یا الہ یا الہ سے یا الہ یا الہ سے۔ اگر الہ یا الہ سے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تحیرہ، کسی کا متحیر ہونا، کسی کا یعنی اس کا جو اصل معنی ہے اور مادہ ہے وہ متحیر ہونا، حیران ہونا۔ تو حیران ہونے کا اس سے کیا تعلق ہوگا، تو اس میں شارحین نے لکھا تحیرت العقول فی ادراک ذات ہی، کہ پھر اسے الہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ذات کا ادراک کرنے میں عقلیں حیران اور پریشان ہیں، اس کی ذات کا ادراک کرنے میں عقلیں حیران اور پریشان ہیں۔ اس کی کنہ اور اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ اپنے بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، جسے وہ خود عطا کرنا چاہے وہ اسے تو معرفت مل سکتی ہے، ورنہ انسان کبھی بھی اس فاصلے کو طے نہیں کر سکتا، وہ حیران اور پریشان کھڑا رہتا ہے۔ کل میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پڑھ رہا تھا ضیاء القرآن شریف میں، آپ نے لکھا کہ اگر بندہ خود اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرنا چاہے اور عرش تک پہنچنا چاہے تو 50,000 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار ہے۔ بولیے کتنا؟ 50,000 سال۔ یہ حضور ضیاء الامت نے غالباً کسی بڑی تفسیر کے حوالے سے عبارت لکھی ہے، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اتنی تو کسی بندے کی عمر ہو نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنی ذات تک رسائی عطا کرنا چاہے تو وہ اسے کسی اپنے خاص بندے تک پہنچاتا ہے، اور جب کسی خاص اللہ کے بندے کے دل میں کسی کی محبت اترتی ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے اپنی ذات تک رسائی عطا فرما، تو پھر وہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور وہاں مولانا روم کے اشعار سے بھی آپ نے جو ہے وہ اس کا معنی۔ اور دوسرا جو الہ یا الہ ہے، اس سے مراد ہے معبود ہونا، لائق عبادت ہونا، یعنی الہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے، ایک معنی، اور دوسرا معنی ہے الہ وہ ہے جس کی حقیقت کو جاننے میں عقلیں حیران اور پریشان ہیں، اور جب تک وہ خود اپنا علم کسی کو عطا نہ کرے کوئی اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ سکتا نہیں۔ اچھا، اس میں مولانا کا مطلب ہے ناصرنا، جو ہمارا مددگار ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟
یہ آپ منطق میں فلسفہ میں پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں کہ قدیم حادث کے مقابلے میں ہے، اور قدیم کی تعریف عربی میں یہ ہے الذی لا اول لہ۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ الذی لا اول لہ، کہ جس کا کوئی اول نہ ہو، جس کا کوئی آغاز نہ ہو، وہ قدیم ہے۔ کیونکہ ہر وہ شے جس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ آپ مقرر کر لیں تو وہ پھر حادث ہوگا، وہ قدیم نہیں ہوگا۔ مثلا میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی کائنات کی شے ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ جناب آپ کے سامنے یہ لکڑ ہے، یہ لوہا ہے، یہ کب ایجاد ہوا جی؟ اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، یہ درخت فلاں جگہ پہ کاٹا گیا اور پھر اس سے یہ چیز بنائی گئی۔ ہر شے کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سن ایجاد یہ ہے، سن اعدام یہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ہے کہ لا اول لہ ولا آخر لہ، لا اول لہ ولا آخر لہ، تو جس کا کوئی اول نہ ہو وہ قدیم ہے، اور جس کا کوئی آخر نہ ہو وہ باقی ہے۔ تو اللہ کی دو صفات اس اعتبار سے ہیں، ایک اس کا قدیم ہونا اور ایک اس کا باقی ہونا۔ قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا کوئی اول نہیں، اور باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی آخر نہیں، بلکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو یہ قدیم ہونے کا مطلب ہے، اور قدیم کے مقابلے میں حادث ہے۔ مخلوقات ساری حادث ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات اس اعتبار سے قدیم ہے۔ اب اس پہ وہ جو دلیل مناطقہ دیتے ہیں وہ ہم نے شرح تہذیب میں اور دیگر کئی مقامات پہ پڑھی ہے کہ لو لم یکن قدیما لکان حادثا، کہ اگر اللہ قدیم نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ حادث ہوتا، اور اگر وہ حادث ہوتا لحتاج الی محدث، تو پھر اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت پڑتی، اور جو بنانے والا ہے پھر اس کو، وہ بھی اگر حادث ہے تو پھر اس کو ایک اور بنانے والے کی ضرورت پڑتی، اور پھر اس کو ایک اور بنانے والے کی ضرورت پڑتی، تو اس سے دور لازم آ جاتا۔ اس سے کیا لازم آ جاتا؟ دور لازم آتا، تسلسل لازم آتا، اور تسلسل اور دور عقل میں محال ہے۔ تو یہ دلیل ہے، دیگر بہت سی دلائل ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں اسے یوں سمجھایا تھا یہی مسجد صدیق اکبر میں، کہ اگر ایک آدمی ایک ایسی کرسی لے کے آئے جس کی دو ٹانگیں ہیں، تو وہ اسے کھڑا کرنا چاہے تو وہ کھڑا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ٹیک لگانی پڑے گی۔ تو اگر ایک اور دو ٹانگوں والی وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگانا چاہے تو وہ دوسری کھڑی نہیں ہو سکے گی، تو اس کے ساتھ ایک اور لے کے آنی پڑے گی، تیسری، اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ اگر وہ بھی دو ٹانگوں والی ہوگی تو وہ بھی گر جائے گی، پیچھے ایک اور۔ تو اس طرح لامتناہی یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا جب تک کہ آپ کسی ایسی شے کو لے کے نہ آئیں کہ جس کو قرار ہے۔ تو اسی لیے ساری کائنات حادث ہے، اور اس حادث کا اعتماد ایک قدیم پہ ہونا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے سب قائم ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الکمال۔ تیسرا شعر، هو الحی المدبر کل امر هو الحق المقدر ذو الجلال۔ تو حی، یہ اللہ رب العزت کی حیات ازلیہ ابدیہ کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہاں ہم نے ایک دفعہ اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا تھا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ اشعار میں آ بھی رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 99 صفاتی نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لیکن ان میں سے 20 صفات ایسی ہیں جن کو صفات واجبہ اور کہا گیا اس بات کے معنی میں، اور 20 ایسی ہیں جن کو نفی کے معنی میں۔ تو 20 اور 20 کتنی ہو گئیں؟ 40، اور ایک صفت نفسیہ جسے صفت وجود کہتے ہیں۔ تو کل 41 صفات ایسی ہیں جن کا خریدہ میں بڑی تفصیل سے بیان آیا ہے کہ جن صفات پر ہر بندے کو جاننا اور ایمان رکھنا لازم ہے، کہ اس کے بغیر انسان کا عقیدہ توحید کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی تشریح جو ہے وہ آگے ان اشعار میں بھی آئے گی۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت حیات ہے، جو اللہ کی صفت نفسیہ ہے، یعنی اس کا حی ہونا، اس کا موجود ہونا۔ اچھا، یہ جتنی بھی صفات ہیں، آپ ایک ایک صفت کو ثابت کرتے چلے جائیں گے، تو ایک صفت کو ثابت کریں گے تو اس کی جو ضد ہے اس کو اللہ رب العزت کے حق میں نفی کریں گے، تو پھر یہ صفات جو ہیں یہ مکمل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کو ثابت کرتے ہیں تو کس چیز کی نفی ہو جاتی ہے؟ موت کی۔ جب اللہ رب العزت کے لیے علم کا ثبوت کرتے ہیں تو کس کی نفی ہو جاتی ہے؟ جہالت کی۔ جب اللہ رب العزت کے لیے ارادے کو ثابت کرتے ہیں
تو اس کے غیر مرید ہونے یعنی اس کے ارادے کے نہ ہونے کی نفی ہو جاتی. جب اس کے لیے سماعت کو ثابت کرتے ہیں تو کس چیز کی نفی ہو جاتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو سن نہ سکے, تو نہ سننے کی نفی ہو گئی. اسی طرح جب آپ اللہ رب العزت کے لیے کلام کو ثابت کرتے ہیں تو پھر کس چیز کی نفی ہو گئی کہ جسے بکم کہتے ہیں عربی زبان میں, کہ سمن بکمن عمیون, تو ان چیزوں کی, ان سارے عیبوں کی نفی ہو گئی اور ہر صفت کمال اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہوتی چلی گئی. هو الحی, اور یہ قرآن حکیم میں یہ ساری صفات ہم نے نہیں بنائی, یہ قرآن حکیم سے لی گئی. آپ جتنی بھی صفات کا ذکر کریں گے وہ ساری قرآن کی آیات سے ثابت ہیں. مثلا یہ جتنی صفات اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت الکرسی میں موجود ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور المدبر, مدبر کسے کہتے ہیں کہ جو متصرف بکل امر من امور الخلائق, یہ مدبر کا مطلب ہے. المتصرف فی کل امر من امور الخلائق, کہ جو مخلوق کے سارے امور میں متصرف ہے, جو مخلوق کے سارے امور سر انجام دینے والا ہے. یہ اللہ رب العزت کا مدبر ہونا ہے کہ وہی تدبیر کرتا ہے, اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ متصرف حقیقی, ہر کام کے پیچھے وہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی قوت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت کے مدبر ہونے کو بیان کیا گیا. مدبر کل امر, ہر امر کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مقلب القلوب, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا یجعل الکافر مسلما والمسلم کافرا, کہ وہ چاہے تو کافر کو مسلمان بنائے اور چاہے تو مسلمان کو کافر بنائے. تو تمام چیزوں کے اندر متصرف حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے. هو الحق المقدر ذو الجلال. هو الحق, اب یہاں هو الحق کے اوپر جو الف لام ہے, اس کے بارے میں صرفی اور نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر مسند کے اوپر الف لام آ جائے تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. یعنی ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ مسند. مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے اور مسند کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی. اگر مسند یعنی خبر کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. اور حصر کہتے ہیں کہ معنی کا اسی شے میں محدود ہو جانا, معنی جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو جب ہوا حق کہتے تو وہ معنی نہ ہوتا. یہاں معنی ہے ہوا الحق, اور ہوا الحق کا معنی ہوگا حق صرف اللہ ہے. بولیے حق صرف اللہ ہے. باقی جتنے بھی حق ہیں وہ سارے نسبتاً ہیں, وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں. حقیقت میں حق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات. اسی لیے یہاں پہ الف لام کا ذکر کیا هو الحق کو. تو اسی لیے عربی میں شرح میں وہ لکھتے ہیں هو الحق لا حق غیرہ, کہ اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے. حقیقت میں حق وہی ہے. المقدر, مقدر کا مطلب ہے ہر چیز کی مقدار کو متعین کرنے والا, ہر چیز کی مقدار کو متعین کرنے والا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یعنی خیر اور شر جتنا بھی ہے وہ اسی کے ارادے اور اسی کی قدرت سے ہے. ذو الجلال, وہ صاحب عظمت اور صاحب کبریا ہے. حقیقی عزت صرف اسی کی ہے, حقیقی قوت صرف اللہ رب العزت کی ہے. ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک وظیفہ ہے جو ہر روز عصر کی نماز کے بعد دربار شریف پہ پڑھا جاتا ہے. وہاں کبھی کبھی حاضر ہوا کریں, اس کی بڑی برکات ہیں. اچھا, اس میں شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ, کہ حقیقت میں قوت اللہ رب العزت کی ہے اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نہ پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی اور نجات دے سکتا ہے. حقیقت میں پناہ اور نجات دینے والا اللہ رب العزت ہے. المقدر ذو الجلال. اب دو اور اشعار ہم اس میں آج جلدی سے ان کا اضافہ کر لیتے ہیں, ابھی 10 منٹ اذان میں ہیں, تاکہ یہ 2 اشعار مزید آج ایڈ ہو جائیں اور 5 اشعار آج ہمارے اس کے مکمل ہو جائیں. کل ہم انشاءاللہ پھر پروجیکٹر پہ اس کو دوہرا بھی لیں گے اور مزید اس کی تشریح ہو جائے گی. صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ ذا انفصال, صفات الذات والافعال طرا
قدیمات مسونات الزوال نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی. پڑھیے. صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا سواہ ذا انفصال صفات الذات والافعال ترا قدیمات مسونات الزوال نسمی اللہ شیئا لا کالاشیاء وذاتا عن جہات الست خالی. یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے اعلان کیا تھا، اب بھی کرتا ہوں کہ ہمارے کورس کے مکمل ہونے تک جن دوستوں نے پورا قصیدہ زبانی سنا دیا آخری دن انہیں انعام دیا جائے گا. پچھلی دفعہ بھی کوئی تقریباً 8-10 افراد ایسے نکل آئے تھے جنہوں نے پورا الخریدہ زبانی یاد کر کے سنا دیا تھا. تو ہم اس میں آپ کی تشجیع کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو اگر آپ زبانی یاد کریں گے تو آخری دن آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا. اب انعامات بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. جی تو اب دیکھیے، صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرا صفاہ ذا انفصال. یہ اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے انتہائی اہم بات ہے. اچھا ایک ادھر ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے جی. ہاں یہ بہت، اس کو پھر میں لکھوا دیتا ہوں تاکہ یہ رہ نہ جائے. یہ صفات اللہ سے اوپر آپ دوست لکھ لیں، تھوڑی جگہ بنائیں. مرید الخیر والشر القبیح، مرید الخیر والشر القبیح لکھ لیں. مرید الخیر والشر القبیح لکھ لیا. مرید الخیر والشر القبیح ولیکن لیس یرضی بالمحال، ولیکن لیس یرضی بالمحال. دوبارہ پڑھتا ہوں. مرید الخیر والشر القبیح ولیکن لیس یرضی بالمحال، ولیکن لیس یرضی بالمحال. اب اسی سے ہم شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ترتیب میں چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے. مرید الخیر والشر القبیح. مرید کون سا صیغہ ہے بتائیں؟ اس میں فاعل، اس میں فاعل. اور اس کا باب کون سا ہے؟ اراد یرید ارادۃ فہو مرید، باب افعال ہے اور اس میں فاعل ہے. اور اس کی اضافت آگے خیر اور شر کی طرف ہو رہی ہے. تو مرید الخیر والشر القبیح، اللہ تعالیٰ ہی ارادہ فرمانے والا ہے خیر کا بھی اور شر کا بھی، لیکن شر قبیح ہے. شر کیا ہے؟ قبیح ہے. تو پھر آگے فرمایا ولیکن لیس یرضی بالمحال. خیر کا ارادہ فرمانے والا بھی کون ہے؟ بولو اللہ. اور شر قبیح کا ارادہ فرمانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. لیکن اگلے شعر میں فرمایا ارادہ تو وہ دونوں کا فرمانے والا ہے، لیکن جو قبیح ہے وہ محال ہے، اس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا. محال پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تو یہاں محال سے مراد شر قبیح ہے. یعنی محال کا ویسے معنی ہوتا ہے الذی لا یمکن للعقل ان یتصور وجودہ. محال کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یمکن للعقل ان یتصور وجودہ، کہ عقل جس کا تصور نہ کر سکے وہ محال ہے. تو محال تو ذات باری تعالیٰ کا شریک ہے، محال تو اللہ کا شریک ہونا ہے. تو یہاں لغوی معنی میں محال نہیں ہے، اصطلاحی معنی میں ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو محال سے مراد ہے الشیء الفاسد. یہاں بے شک چھوٹا سا لکھ لیں انڈر بریکٹ. یہاں محال سے کیا مراد ہے؟ الشیء الفاسد، جو بری چیز ہے. تو اس بری چیز پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو سمجھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا ارادہ فرمانے والا ہے. مرید تو وہ دونوں کا ہے لیکن وہ راضی شر پہ نہیں ہوتا. یعنی وہ شر کا ارادہ فرمانے والا ہے لیکن شر پہ راضی ہونے والا نہیں ہے. اچھا اب اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ارادہ اور رضا، اس میں کیا فرق ہے؟ ارادہ سے مراد ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور رضا سے مراد ہے کہ اس پہ خوش ہونا. تو اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا مرید تو ہے لیکن وہ دونوں پر راضی ہونے والا نہیں ہے. وہ راضی صرف کس پہ ہوتا ہے؟ اچھائی پہ ہوتا ہے، راضی صرف خیر پہ ہوتا ہے. اب اس پہ ایک بڑی پیاری مثال جو ہے وہ خریدہ کے اندر شرح میں لکھی تھی، میں یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں. علماء منطق نے مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں اراد اللہ
الایمان لابی بکر ورضی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے لیے ایمان کا ارادہ بھی کیا اور ایمان پہ راضی بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے لیے ایمان کا ارادہ بھی کیا اور اس پہ راضی بھی ہوا۔ اراد اللہ الکفر لابی جہل ولم یرض بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لیے کفر کا ارادہ فرمایا لیکن وہ ابو جہل کے کفر پہ راضی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شر پہ راضی ہو سکتا نہیں، وہ اس کا ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ارادہ کیوں کرتا ہے، شر کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو ہم کئی دفعہ ایڈریس کر چکے ہیں، اور آج کل اس کو جو ملحدین ہیں انہوں نے اچھالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایگزسٹنس آف ایول، کائنات میں شر کا وجود، اور اسی سے وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کیوں کرتا ہے؟ کہیں زلزلہ ہو رہا ہے، کہیں اسپتال پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں، کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کا سر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں وہ پھٹ گیا ہے، کیا کیا ہو گیا، تو پھر یہ سارے جو شر ہیں ان پہ اللہ کیوں اس کا ارادہ کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ جس رب رحیم رحمان کے ہوتے ہوئے یہ سارے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں تم اس کو خدا مانتے ہو۔ تو یہیں سے وہ ایک مدخل بناتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن، جس آدمی نے عقیدہ نہیں پڑھا ہوا اس کا ذہن فوراً لے جاتے ہیں اور اسے ملحد بنا سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم اس کا جواب جو دیتے ہیں وہ بڑا لمبا ہے، اگر آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو اسی مسجد سیدنا صدیق اکبر میں میرا پونے گھنٹے کا لیکچر صرف اس ایک جزی پہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس وقت آپ میں سے کوئی یہاں شریک تھا یا نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ کائنات میں وجود شر اور اس کی حکمتیں، وہ یوٹیوب پہ پورا موجود ہے، آپ اسے سن بھی سکتے ہیں۔ ابھی کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وقت اور ہے ہی نہیں، میں ایک جملے میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شر کی اجازت دیتا ہے، شر کا حکم نہیں دیتا۔ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں ان اللہ لا یأمر بوجود الشر ولکنہ یسمح بوجود الشر۔ لا یأمر بوجود الشر، اور سمح یسمح کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا۔ وہ الاؤ تو کرتا ہے شر کو لیکن وہ اس کا آرڈر نہیں دیتا۔ کیا فرق ہے الاؤ کرنے میں اور آرڈر کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر، اللہ فحشاء کا حکم نہیں دیتا، اللہ منکر اور برائی کا حکم نہیں دیتا۔ جب حکم نہیں دیتا تو اجازت کیوں دیتا ہے؟ اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں راستے کھولے ہیں تاکہ پتہ چلے کون اچھے پہ چلتا ہے اور کون برے پہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی امتحان لینے والا کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے یہ کہے کہ میں تجھے منع کرتا ہوں، تو سوال کا غلط جواب دے ہی نہیں سکتا، تو نے صرف صحیح جواب دینا ہے، تو پھر تو امتحان کا معنی ہی کوئی نہ ہوا۔ امتحان بنتا ہی تب ہے جب اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ تیرے سامنے دونوں آپشن ہیں، چاہے غلط لکھ چاہے صحیح لکھ، صحیح لکھے گا تو اتنے نمبر ملیں گے، غلط لکھے گا تو اتنے نمبر کاٹے جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شر کی اجازت بھی نہ دیتا تو پھر کائنات میں امتحان کا کوئی مقصد باقی نہ رہ جاتا۔ وہ جو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تو اس کی پوری پھر ڈیٹیل 7 جزیاں اس میں مزید بیان کی گئی ہیں، وہ اس لیکچر میں بھی موجود ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں بھی اسے تھوڑا سا بیان کر دیں گے۔ لیکن یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر آپ اس مسئلے کو پوری طرح صحیح طریقے سے لکھ کے سمجھ لیں تو اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو کوئی بھی مستشرق یا ملحد جب اس بات کو چھیڑے گا کہ یار اللہ رحمان رحیم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اس کا منطق اور قواعد عقائد کی ان روشنی میں ایسا جواب دے سکیں گے جو مسکت بھی ہوگا اور جو جواب جو ہے وہ مطمئن کرنے والا بھی ہوگا۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر کل ہم یہیں سے پھر کلام کو شروع کریں گے۔ تو آج الحمدللہ صرف 4 شعر جو ہیں ان کی شرح مکمل ہوئی ہے، کل تھوڑی سی اس کی سپیڈ بڑھائیں گے، آج تھوڑا اس کی بنیاد بن گئی ہے، کل سپیڈ سے تھوڑا سا انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔